اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی محترم رفیع شیخ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، اپنی یادوں کو تازہ کریں، کچھ واقعات، کچھ مشاہدات، اس لیے کہ یہی سودا کی شام کی عید رہی ہے۔ میں منتظر ہوں کہ آپ آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ جناب محترم رفیع شیخ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عرفان اصلی پری دھاگے والے صاحب، سلطان پین والے صاحب، اراکین سوداگر کمیٹی، اراکین مجلس عاملہ جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کراچی، اور عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آپ یقین کیجئے، یہ اس وقت اس کی گواہی اللہ کے گھر سے بھی آ گئی۔ میرے لیے یہ واقعی بہت فخر کا مقام ہے کہ میں برادری کی اس محفل میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، اور آپ نے مجھے اتنی عزت سے نواز کے ایک ایسا موقع عطا کیا ہے کہ میں کچھ تھوڑی سی دل کی بات آپ سے کروں۔ دیکھیے، پہلے تو میں دل کی بات تو تھوڑی دیر بعد میں کروں گا، پہلے جس مقصد کا آپ نے ذکر کیا ہے میں اس کی بات کر لوں، تاکہ اتنی سنجیدہ گفتگو کے بعد کچھ تھوڑی سی آپ کی تفنن طبع اور کچھ ایسی بات ہو کہ جو ذرا دل کو۔ بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جناب، میں 1951-52 میں ماڈل ہائی اسکول میں طالب علم تھا، تو میری عمر ہوگی 12 سال 11 سال۔ جناب، ہمارے مولانا صاحب کچھ یوم حشر اور یوم حساب کے بارے میں بتا رہے تھے، اور مولانا نے فرمایا کہ بھئی بچوں، دیکھو بات یہ ہے کہ یوم حشر سب کا جو ریکارڈ ہے پوری زندگی کا، جیسے تمہارا ریکارڈ ہوتا ہے نا سالانہ، ایسے پوری زندگی کا وہ ان کو دیا جائے گا۔ تو جس کو الٹے ہاتھ میں دیا وہ تو سمجھ لو بچوں جہنم میں جائے گا، اس نے کوئی کام اچھے نہیں کیے ہوں گے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کی۔ جن کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے۔ اب یقیناً جو میری شخصیت آج بھی ویسی ہے، میں نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا اور مولانا کو اتنا ناگوار گزرا، انہوں نے کہا کیا بک رہا ہے، کیا ہے کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا سر، اگر ہمیں الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ہم فوراً سیدھے ہاتھ میں لے لیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب مولانا نے اس چھوٹے بچے کی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ یہ منا سا 10-11 برس کا بچہ ہے، اس کی اتنی سمجھ، انہوں نے کہا کم بخت ادھر آ، تو وہاں بھی دھوکہ دے گا، ادھر آ۔ اور انہوں نے جناب وہ سبق پڑھا دیا کہ میں آج آپ سے اس کو اتنے عرصے کے بعد شیئر کر رہا ہوں، اور زندگی میں نے پتہ نہیں ہزاروں طالب علموں کو پڑھا دیا، مگر میں آج یہ بات آپ سے شیئر کرنے پر بالکل مجبور ہوں۔
اچھا یہاں سے تو اسکول کی تعلیم، پھر اردو اسکول میں پڑھا ہوا ایک بچہ جب ڈی جے کالج میں پہنچا، بڑے بڑے فوفاں والے سینٹ پیٹرکس اسکول کے، گرامر اسکول کے، کہاں اردو اسکول میں پڑھا ہوا بچہ، تو جناب جو جدوجہد کرنی پڑی وہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے گزروا دی۔ جو سب سے خطرناک بات تھی وہ یہ تھی کہ لیب بوائز اور لیب اسسٹنٹ سے جو ماتحت عملہ ہوتا ہے، استادوں کی تو خوشامد اور استادوں کی تو کوئی یعنی ان کے حکم کو بصر و چشم بجا لانا اپنی جگہ، مگر ان کی ناز بردانیہ جو تھی وہ بہت ہی، یعنی مثال کے طور پر کیمسٹری میں ایک کام ہوتا تھا سالٹ ڈیٹیکشن۔ اب ایک چٹکی کسی سالٹ کی نمک کی دے دی، اب اس کو آپ اینالائز کریں، اب وہ اگر ختم ہو گئی تو آپ جائیں، تو آپ یقین کریں کہ ارے سالٹ مالٹ خلاص ہو گیا، ابھی کدھر سے دیں گا تمہار کو، چلو ادھر سے، سدھوا صاحب ہم کو نہیں چھوڑتا ہے۔ یعنی آپ یقین کریں کہ یہ واقعہ مجھے آج تک یاد ہے، جبکہ میری عمر 75 سال ہے۔ خیر صاحب پھر آگے بڑھتے گئے، جامعہ کراچی میں داخل ہوئے، پھر وہاں بڑی محنت، کتابیں نہیں ہوتی تھیں، اساتذہ کرام بسا اوقات وہ جو ان کے فرائض منصبی تھے، اب میں خطائے بزرگاں گرفتن خطاط کے مصداق یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی کوتاہی، مگر بہرحال کچھ ایسی ٹالنے والی باتیں ہوتی تھیں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے وہ مرحلہ گزارا، اب کرا کے جامعہ کے تدریسی حلقے میں شامل ہو گئے۔ اب جناب وہاں کے اپنے مسائل ہیں، مگر قبل اس کے کہ میں اس پر کچھ لب کشائی کروں، یہ جو جامعہ کی اس زمانے کی تعلیم ہے، جبکہ میں 1960 میں داخل ہوا، آپ یقین کریں بے انتہا گرد و غبار، درختوں کا نام نہیں، کوئی درخت جو ہوتا تھا وہ 1.5 فٹ یا 2 فٹ اونچا، اب وہ کتنا سایہ دے گا اور کیا ہوگا، اور کتابوں کا نہ ہونا، اور امتحان کا خوف، اور نقل کا تو تصور بھی محال تھا۔ کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ 5 لاکھ روپے دے دو تو رات سے پہلے پرچہ گھر آ جائے گا، 15 لاکھ دے دو تو سارے امتحانات کے پرچے گھر پہ ہی کر دیے جائیں گے اور تم A گریڈ میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو کوئی، یعنی اس کا تو وجود ہی نہیں تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو صاحب خیر جوں تم کر کے پاس ہو گئے، تدریسی برادری میں شامل ہو گئے۔ اب دیکھیے آدمی اپنی استعداد کے مطابق اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت عطا کی ہے اس کو بروئے کار لا کر وہ جدوجہد کر سکتا ہے، مگر اگر انداز یہ ہو کہ بھئی تجھے تو پنپنے ہی نہیں دینا، میں دیکھتا ہوں تو کیسے آگے جاتا ہے، اب اس کیفیت کو آپ یقین کریں، اس میں سر منہ مبالغہ نہیں ہے کہ جب امیدوار کم ہوتے تھے اور وظائف زیادہ ہوتے تھے، رفیع شیخ کے لیے اس وقت بھی کوئی وظیفہ نہیں تھا، تو فضل تعالیٰ کی کوئی حد تھوڑی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو برطانیہ کی اعلیٰ درجے کی جامعہ میں داخلہ ہو گیا۔ والد صاحب خدا انہیں جنت نصیب کرے، میں جا کہاں رہا ہو چاند تم؟ میں نے کہا جی گلاسگو جا رہے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟
हम तो मैनचेस्टर और लंदन जानते हैं, मैनचेस्टर से सर जाती थी, अचकने बनवाते थे, और लंदन तो सबको मालूम है, ये कौन सी जगह है? तो मैंने कहा जी ये शुमाली बरतानिया है, और इसमें पुराने ज़माने में लोग औरतों की साए जैसी एक चीज़ पहनते थे जिसे किल्ट कहते हैं। अल्लाह बख्श से बहुत हंसे, कहने लगे हाँ मियाँ, वहाँ लाल किले में परेड होती थी ना, तो वो पलटन आती थी बैक पाइप बजाती हुई। तो मैंने कहा अब्बा समझ गए कि बेटा कहाँ जा रहा है। तो अपने खर्चे पर या अल्लाह के फजल के तुफैल पहुँच गए। अब्बा ने 18,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए, 6,000 रुपये सालाना, 3 साल में पीएचडी हो जाएगी। और बच्चे पाउंड स्टर्लिंग 11 रुपए का 10 रुपए का होता था। तो मगर एक मसला ये हुआ कि जनाब हमने तो फीस दी थी 80 पाउंड, जब 67 का साल आया तो उस फीस को नए तालिब इल्मों के लिए 250 पाउंड कर दिया गया, और जो तालिब इल्म पहले से थे यानी मुझ जैसे उनको 110 पाउंड। तो 110 पाउंड भी हमारे लिए तो बहुत थे, हालांकि हम वहाँ पढ़ाते भी थे, लैब में काम करते थे, उसके 15 शिलिंग घंटा मिलता था, और 4 लेक्चर देते थे साल में, तो उसके 5 गिनीज फी लेक्चर के हिसाब से 20 पाउंड और 4 शिलिंग खत्म। तो एक दिन प्रोफेसर ने बुलाया, भाई तुम्हारा खर्चा वर्चा कैसे चलता है, क्या करते हो? मैंने कहा जी 41 पाउंड आते हैं पाकिस्तान से, चल जाता है? कि नहीं भाई ये तो बहुत कम है, बहुत कम है 41 पाउंड तो मैंने कहा हाँ, और फिर 110 पाउंड फीस भी है। तो उन्होंने कहा फिर कब जा रहे हो वापस? मैंने कहा जब आप कह देंगे मैं चला जाऊंगा। तो उस पे अहले यहूद से उनका ताल्लुक़ था और मेरी ज़ात पर बिल्कुल बिल्कुल ज़ाती एहसानात हैं। तो चीख के कहा नो, some of the nicest boys who come from Pakistan don't go back without their degrees. I'm thinking to take you on my staff like other PhD students. How do you find this? अपनी समाज पर यकीन नहीं आया कि क्या ये भी मुमकिन हो सकता है। ये बात दिसंबर 66 की है, यानी क्रिसमस के वक्त की। फिर ईस्टर के वक्त यानी मार्च अप्रैल में मेरे हाथ में तकर्रुरनामा आ गया कि 850 पाउंड सालाना के मुशाहरे पर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में रिसर्च असिस्टेंटशिप दे दी गई। अब यानी कहाँ तो 41 पाउंड और कहाँ 68 पाउंड, तो स्टेटस कुछ बुलंद हो गया। पाकिस्तानी के घर में रहने की जगह अब हम अंग्रेज़ के घर में रहने लगे, जहाँ पे बहुत सारी सहूलतें कहीं ज़्यादा थी और ज़ाहिर मेयार ज़िंदगी भी बेहतर था। 3 साल में पीएचडी कर लिया, फिर वापस आए, फिर वापस आके काम करते रहे, फिर कुछ नशे व फराज आते रहे, और एक ऐसा स्टेज आया कि 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ लीबिया जाना पड़ा। और वो यूं था कि बिल्कुल खिलाफ कानून, खिलाफ कायदा, किसी को मुल्क से बाहर जाना था मुताले के लिए, तो लाखों रुपए का सामान उनके नाम था। जैसे आपकी सली ज़बान में मैं कहूँ उसके नाम लिखा हुआ था वो। अब वो सामान लाओ, चले जाओ क्लियरेंस। अब उसके लिए पीपल्स पार्टी का दौर, 72 का वक्त, जो जो मेरे साथ किया गया, खैर कोई शिकायत नहीं।
لیبیا سے واپس آئے، پھر جامعہ کی رجسٹراری میں ایک بات میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں، وائس چانسلر ہوتا ہے سربراہ، اور ایڈمنسٹریٹولی رجسٹرار اس کے بعد ہوتا ہے. اب ایک پرو وائس چانسلر کا بھی تھا مگر وہ اب ہے نہیں. خیر، تو میں میٹنگز وغیرہ کا انتظام کیا کرتا تھا. ظاہر ہے میری ذمہ داری تھی، سنڈیکیٹ جو بورڈ آف گورنرز کے برابر سمجھ لیجئے. تو سنڈیکیٹ میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا نمائندہ یا خود چیف جسٹس اس کا ممبر ہوتا ہے. اب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ایک چیف جسٹس کے نمائندے تھے، بہت نفیس انسان. تو انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا میٹنگ کے بعد کہ بھائی رجسٹرار صاحب، آپ یہ کھانے پینے کی چیزیں جو منگواتے ہیں یہ آپ کہاں سے منگواتے ہیں؟ کہا جی یہ گلشن میں بہت ساری بیکریز ہیں، اور دیکھیے میں مقدمے سن کے سیدھا یہاں آتا ہوں اور میں بھوکا ہوتا ہوں. اگر آپ سندھ کلب سے یا کیفے گرینڈ سے کھانے کی چیزیں منگوا لیا کریں تو کچھ میں بھی کھا لیا کروں. میں نے کہا جسٹس صاحب آپ کیسی بات فرما رہے ہیں، آئندہ سے بالکل ہم ایسا ہی کریں گے. تو جناب وہ آنے لگا. اب اس میں جو سننے کی بات ہے وہ یہ کہ رجسٹرار 22 آدمیوں کا سنڈیکیٹ کی اسٹرینتھ، 22 تو کبھی بھی نہیں آتے تھے، 5 6 7 ہمیشہ غیر حاضر، مگر کھانا 22 آدمیوں کا. اب میٹنگ کے بعد جو بچتا تھا تو مجھے پرانی روایات کا بالکل علم نہیں تھا. تو میرا جو چپراسی تھا جمعہ خان، اس نے بھائی یہ ڈاکٹر صاحب کی گاڑی میں رکھوا دو. میں نے کہا کیا سر؟ وہ میں نے کہا بالکل نہیں، نو. پھر کیا کریں سر اس کا؟ میں نے کہا یہ اتنا عملہ سب آرڈینیٹ اسٹاف دیر تک رکا ہے، تم سب کھاؤ اس کو. سر ہم کھائیں؟ میں نے کہا تم نہیں کھاؤ تو اور کون کھائے گا؟ تو جب تک میٹنگوں میں یہ کرتا رہا. اور اب ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں کہ جس میں آپ کو اپنی برادری کے ایک فرد کی پرفارمنس، اس کی ایفیشنسی، اس کی کارکردگی، اس کا اندازہ ہو جائے گا. ہوا یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے DSR، ڈیلی سچویشن رپورٹ. فلاں آیا چلا گیا، فلاں ہاسٹل سے گولی چلنے کی آواز آئی، فلاں یوں ہوا، فلاں یوں ہوا. ایک DSR میں ایک چیز لکھی ہوئی آئی کہ فلاں چوکیدار نے دوسرے چوکیدار کے ساتھ چاقو نکالا. میں نے کہا اچھا یہ بات ہے. میں نے اسسٹنٹ رجسٹرار سے کہا بلایا اس کو. وہ آیا تو میرا چپراسی تھا جمعہ خان، جو دیسی کشتی لڑتا تھا، پہلوان بھی تھا. تو میں نے اس سے کہا جمعہ خان یہ جب آ جائے نا کنڈی لگاؤ. اس نے بولٹ کر دیا. اب وہ آیا. میں نے کہا تم چاقو رکھتے ہو؟ کیا بات ہے رکھتا ہے تو؟ میں نے دل میں سوچا اچھا تو تم کو کسی دوسرے طریقے سے ٹیکل کرنا پڑے گا. اینڈ فار وچ آئی واز ریڈی. تو مجھے تمام گالیاں آتی ہیں، تمام گالیوں کے مفاہیم مجھے پتہ ہیں. میں نے جمعہ خان سے کہا اس کو یہاں آگے میں اس کے آگے لا.
میں نے پہلے حلق سے آواز نکال کر سیدھے کھڑے ہو، اٹینشن۔ آدھی تو اس کی اکڑ جو تھی، پھر میں نے ایک گالی دی، پھر میں نے دوسری گالی دی، پھر میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے، یہ جمعہ خان ہے نا، یہ پہلوان ہے، تجھے دوسری منزل سے میں اس سے پھینکوا دوں گا نیچے اور انٹر ہو جائے گا کہ خودکشی کر لی، رجسٹرار نے اس کو ڈانٹا تھا۔ آپ یقین کریں، پختونخوا کا رہنے والا آدمی، اس نے یوں نکال کے چاقو میری میز پہ رکھ دیا۔ میں نے پھر وہ حلق سے سخت آواز باہر سے تیری ایک اور دی گالی۔ آپ یقین کریں، کمبخت کانپتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور آل سائلنٹ آن دی ویسٹرن فرنٹ۔ اس کے بعد میرے پاس جب تک میں رجسٹرار رہا کوئی ایسی شکایت قانون توڑنے کی نہیں آئی۔ اچھا، اب یہ تو وہ باتیں تھیں جو میں آپ سے بالکل شیئر کرنی چاہتا تھا۔ اب میں کچھ تھوڑی سی بھائی اقبال راجہ اور بھائی نثار میرے غریب خانے پر تشریف لائے۔ یوں تو اگر میں باتیں کرتا رہوں گا تو 37 سال کی تدریس کے تجربات ان گنت ہیں۔ خیر، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کتاب تو ہے اپنی جگہ، ٹھیک ہے، آپ کی بہت عنایت، بہت شکریہ، مجھے کچھ آپ لوگوں سے گزارشات کرنی ہیں۔ تو اب میں اپنی گزارشات پر آتا ہوں۔ دیکھیں بھائی عرفان نے جمعیت کی جو پرفارمنس بتائی، یہ اللہ تعالیٰ اور ترقی دے، دین میں بھی اجر ہے، دنیا میں بھی اجر ہے۔ جو سب سے مقبول دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ دنیا کی اچھائی پہلے، تو اس میں دنیا کی بھی اچھائی ہے اور آخرت کی بھی اچھائی ہے۔ مگر جب 6 قبرستانوں کا ذکر میں نے سنا تو اللہ تعالیٰ سب کی منزل آسان کرے، ہمیں بھی مرنا ہے، پتہ نہیں نصیب بھی ہوگی یا نہیں۔ فی زمانہ تو آدمی کا قیمہ ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کس کا ڈی این اے کس میں چلا گیا۔ میں نے یہ نہیں سنا کہ پنجابی سوداگران کی کوئی یونیورسٹی بھی ہے۔ دیکھیں، 34 سال پہلے ایک ٹیلنٹ فورم کے نام سے ایک باڈی بنی تھی، اس کے الیکشن میں ہم نے، یعنی میں نے حصہ تو نہیں لیا، مگر اس الیکشن میں بریگیڈیئر عبدالرحمن صدیقی صاحب کے ساتھ میں تھا۔ مگر اس کے بعد یکایک خطوط آنے بند ہو گئے، پھر وہ افق سے غائب ہو گئی۔ تو دیکھیں، میرا پیشہ ہے تدریس اور تحقیق، اور میں اب زندگی کے اس مرحلے میں ہوں کہ میں ایکٹیولی کچھ بہت زیادہ نہیں کر سکتا، مگر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ہماری برادری کس سے کم ہے؟ پیسوں میں، انداز میں، لوگوں میں سب سے کم، سب سے معمولی حیثیت کا میں ہوں۔ مجھ سے بھی اعلیٰ ہمارا دوست تھا، ہمارا بھائی ہے، امریکہ میں پروفیسر ہے، متین، میرا کلاس فیلو نثار، بخشی کمپنی والے، وہ ڈاکٹر ہے، ایک ایئر کموڈور سلیم تھا، بریگیڈیئر عبدالرحمن صدیقی، دیگر اور بہت لوگ ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا، مگر میں سمجھتا ہوں ہم اور برادریوں سے کچھ تھوڑے سے پیچھے رہ گئے اس معاملے میں۔ مختلف کمیونٹیز کے ہسپتال بھی ہیں، آپ کا بھی ہے،
मगर तालीमी मैदान में मैंने कोई ऐसे, भाई स्कूल में पढ़ के कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तो नहीं बन जाएगा वो ए लेवल ओ लेवल पास किया हुआ लड़का या लड़की, वो तो फर्स्ट ईयर में कॉलेज में ही जाएगा। या कोई इतनी बड़ी, आप इस मैदान से अपने आप को पीछे रखकर आप बहुत अपने आप को नुकसान में शामिल कर रहे हैं। आपको शामिल होना चाहिए पाकिस्तान की इंतजामी मशीनरी में, आपको शामिल होना चाहिए हाईली टेक्निकल एडवांस्ड ग्रुप में। आपकी माशाअल्लाह तिजारत होगी, अल्लाह ताला मज़ीद उसमें तरक्की दे, मगर इसको तो आपने बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया ना कि जैसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। अब जिनके हम सब गुलाम हैं, आपका फरमाना है कि चीन तक जाओ अगर तुम्हें इल्म हासिल करना हो, पिंगोरे से और कब्र तक इल्म हासिल करो। तो यही मेरी गुजारिशात थी। मुझे पंजाबी सौदागर यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं चाहिए, मैं तो मुस्तगनी हूं, अपनी उम्र को पहुंच गया। मगर इसके ऊपर सोचिए, गौर कीजिए। कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें हम, जो हमारी इंटेलेक्ट है एवरेज, मैं सौदागर पढ़ता हूँ, माशाल्लाह कोई वकील साहिबा भी हैं जो ख़ानदानी तनाज़ात में मशवरा देती हैं, डॉक्टर भी हैं, मुझ जैसे कमतर प्रोफेसर भी हैं, और लोग भी हैं। तो मेरी इन गुजारिशात पर प्लीज़ गौर करें और इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है 20 बरस का अरसा लगेगा, हम तो नहीं होंगे, मगर उन 20 बरस में अगर एक इदारा आपने ऐसा कायम कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों से आप ये तज़किरा करेंगे वो लोग, बच्चे, वो उससे फैज़याब होंगे और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारी बरादरी का नाम और रोशन करेंगे। बस यही मेरी मारूज़ात थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।